آزادی کی بہت ساری ڈیفینیشنز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. سو فرام اے فلسافیکل پرسپیکٹیو اگر ہم آزادی کی بات کریں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ اپنی ہیومن فارم کے اندر ہماری بایولوجی کے اعتبار سے کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم لوگ اس باڈی کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو ایکسیڈ کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کیا ہم اپنی ڈیٹ آف برتھ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کب ہم پیدا ہو جائیں اور کب ہم پیدا نہ ہوں؟ کیا ہم لوگ اپنی اس بایولوجی کے تحت اپنی ایج کو ریورس کرا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ڈیتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یعنی کچھ ایسے سوال ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر آپ اس طرح سے بات کریں تو ہاں شاید اپنی بایولوجی میں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے اس ہیومن فارم کے اندر لمیٹڈ ہیں. اسی طرح سے اگر آپ بات کریں کہ کیا ہم لوگ نیچرل لاز سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں؟ نیچرل لاز کی ایگزامپل فار ایگزامپل گریوٹی ہے. کین وی ڈیفائی گریوٹی فار ایگزامپل؟ کہ میں یہ کوشش کروں کہ میں اگر ایک پہاڑ سے نیچے چھلانگ مار دوں تو گریوٹی میرے اوپر اثر نہ کرے، میں آزاد ہوں. میں چاہے تو ہوا میں اڑ لوں، چاہے سمندر کے بیچ میں چلا جاؤں بغیر کسی بریدنگ ایپراٹس کے، میں لاز آف نیچر کا بھی پابند ہوں. یعنی کیا میں اگر آگ کو ہاتھ لگاتا ہوں اور میں یہ خواہش کروں کہ آگ مجھے برن نہ کرے، سو اگین آئی فیل کہ نہ صرف میں اپنی باڈی کے ساتھ اپنی بایولوجی کے اندر لمیٹڈ ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم میں نیچرل لاز کا بھی پابند ہوں. تو اس طرح سے میں نیچرل لاز سے بھی آزاد نہیں ہوں. اگر میں بات کروں سوسائٹل کنسرنز کی یا سوسائٹل نارمز کی، تو بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ ہمیں سوسائٹی کے اندر دیکھنی پڑتی ہیں جس میں سوسائٹی کلیکٹیولی اچھا فنکشن کرتی ہے. فار ایگزامپل کچھ ہم کہتے ہیں جی کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ کیا کسی کو قتل کر دینا اچھی بات ہے؟ کیا سوسائٹی آپ کو اس کو الاؤ کرے گی؟ تو بہت سارے آپ کے سوسائٹل نارمز ہوتے ہیں جس کے ہم پابند ہوتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو ایکٹ اے سرٹن وے. اگر آپ کسی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کے نارمز کو فالو کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک ڈریس کوڈ دیا جاتا ہے، آپ نے یونیفارم میں آنا ہے، یا پھر آپ نے صبح 8 بجے لازمی آنا ہے اور آپ اتنے بجے آپ کی چھٹی ہوتی ہے، اور آپ نے اسائنمنٹس بھی کرنی ہے، آپ نے اپنے ہوم ورکس بھی کرنے ہیں، آپ اپنے کوئزز اسیسمنٹ ساری چیزیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آزاد ہوں اور میں چاہوں تو کلاسز لوں، چاہوں تو نہ لوں، چاہوں تو ایگزام میں اپیئر کروں، چاہوں تو نہ کروں. We are also bound by certain societal laws. And not only that, we are also bound by the legal system جس میں ہم رہتے ہیں. So for example, کیا ٹریفک لائٹ توڑی جا سکتی ہے بغیر کانسیکوینسز کے؟ کہنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے یہاں پر. اسی طرح سے اسپیڈ لمٹس آپ کو دی جاتی ہیں، اسی طرح سے اور آپ کے پاس لاز ہیں. تو جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کچھ لاز کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس کا ایک لیگل فریم ورک ہوتا ہے. تو کیا آر یو الاؤڈ ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ؟ کیا آپ واقعی میں اس سینس میں آزاد ہیں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اور کوئی کانسیکوینس آپ پہ نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو پھر آخر ہم جب ان ساری چیزوں کے اندر پابند ہیں، ہم کسی نہ کسی جگہ پر جکڑے ہوئے ہیں، اس طرح کا الٹیمیٹ فریڈم نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، کیا ہم اپنے نفس کے کہیں غلام تو نہیں بن گئے؟ یعنی کبھی کبھار ایک تو ہوتا ہے نا، جب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بنج ایٹنگ کرتے ہیں، پروگرام آپ کوئی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ کچھ لگا ہوا ہے اور آپ کھائے جا رہے ہیں. پیٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بس یہ انسان کی فطرتاً بس انسان کھائے جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا زیادہ کنزیوم کر لیا، لیکن بس عادت پڑ جاتی ہے کچھ کھانا ہے. حالانکہ آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ نہیں تھی، بٹ بنج ایٹنگ کر جاتے ہیں. یو کینٹ کنٹرول یور سیلف. لائک وائز اگر آپ کہیں کہ کچھ چیزیں بنج واچنگ میں بھی آ جاتی ہے نا، کبھی کبھار آپ نے ایک پروگرام لگایا، یعنی آج کل خاص طور پہ ایک سیزن شروع کرتے ہیں، یو جسٹ کی ناٹ اسٹاپ یور سیلف. پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جس زمانے میں میں تھا، یہ ڈائناسورس کا زمانہ ہے. اس زمانے میں پی ٹی وی کے اوپر اگر ایک ڈرامہ آتا تھا، اس کا ایک ایپیسوڈ آتا تھا، وہ جب ایپیسوڈ ختم ہوتا تھا تو کہتے تھے اگلے ہفتے تک کے لیے انتظار کریں. ایک ہفتہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا فور نیکسٹ ایپیسوڈ. ابھی تو ایسا نہیں ہے، آپ پوری کی پوری سیریز جو ہے وہ اگر چاہیں تو 2-3 راتوں میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بنج واچنگ شروع کریں. سو یو کین ڈو ایز مچ ایز یو لائک. اینڈ سم ٹائمز ہم چاہتے ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے کل پیپر ہے میرا، لیکن وی کی ناٹ اسٹاپ آور سیلوز فرام واچنگ دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اسی طرح سے اگر میں بات کروں، آج کل جو ڈوم اسکرولنگ ہے، آپ جب ان ایپس کے اوپر، ان ڈیوائسز کے اوپر اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہو، ہاؤ مینی ٹائمز از اٹ ہیپنڈ کہ آپ گئے تھے صرف انسٹاگرام پہ 15 منٹ کے لیے، لیکن 3 گھنٹے کہاں گئے مجھے نہیں پتا. اور آپ کو پتا یہ جتنی بھی ایپس ہیں، دے نو دس اباؤٹ یو. دے نو کہ آپ غلام بنیں گے اپنے نفس کے. دے آر ایکچولی کاؤنٹنگ آن اٹ کہ آپ اپنے نفس کے غلام بنو گے.
اور اس کو, اس غلامی کو اگر انگلش میں ہم ترجمہ کریں تو اس کو وہ ڈوپامین ہٹس کہتے ہیں. دے آر کاؤنٹنگ آن دوز ڈوپامین ہٹس ٹو کیپ یو ہوکڈ آن دیز ایپس. میں ایک دفعہ یونیورسٹی میں گیا, مجھے ایک لڑکے نے پوچھا, مجھے کہتا ہے کہ ضیاء بھائی یہ بتائیں یوٹیوب حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا فتویٰ لگائیں جی یوٹیوب پہ, حلال ہے حرام ہے؟ تو میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا بھائی یوٹیوب پہ وہی فتویٰ ہے جو ایک چھری پہ فتویٰ ہے. چھری جو ہے اس سے آپ سیب کاٹیں, امرود کاٹیں, ناشپاتی کاٹیں اور مہمان کو سرو کر دیں, تو چھری نہ صرف اچھی چیز ہے, اس سے تو آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اسی چھری سے اگر میں مہمان پہ حملہ آور ہو جاؤں تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے یوٹیوب کے اوپر there's tons of content that is very very beneficial for this life or the next life. آپ اس میں فٹنس ٹریننگ کے اوپر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, آپ وہاں پہ کوکنگ ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی آپ کو مل جائے گی, تفسیر کے لیسنز بھی مل جائیں گے, ویسے پروڈکٹیو سیلف ہیلپ کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی, ہسٹری پہ ویڈیوز مل سکتے ہیں, کرنٹ افیئرس پہ آپ بات دیکھ سکتے ہیں. There is a lot of good content which can benefit you. But at the same time وہاں پہ کچھ questionable content بھی ہے اور کچھ ایسا content بھی ہے جس کو آپ ٹائم ویسٹنگ میں ڈال سکتے ہیں. #family vlogging, یعنی کہ جس میں آپ کہتے ہو کہ اٹ واز این اٹر ویسٹ آف ٹائم. یا تو ہوتا نا کہ مجھے کوئی دنیا میں فائدہ ہو جاتا, یا آپ کہتے ہو کہ مجھے آخرت کا فائدہ ہوتا. نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک اسکالر تھے امام ابن القیم رحمہ اللہ, وہ کہتے تھے کہ ویسٹنگ ٹائم از ورس دین ڈیتھ, بیکاز ڈیتھ اونلی سیپریٹس یو فرام دا لائف آف دس ورلڈ, whereas wasting time separates you from the Almighty. تو اس لیے ہمارا یوٹیوب جو ہے اس میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں. سو اٹ ریئلی ڈپینڈز کہ آپ اس کے اوپر اب کیا چیزیں استعمال کر رہے ہو. لیکن دا الگوریدمز آر ورکنگ اگینسٹ یو ایکچولی. جو لوگ بھی ٹیک کمپنیز کے اندر فار ایگزامپل یہ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے آڈینس کو اس کے اوپر رکھنا ہے, چاہے وہ کوئی ایپ ہو یا ویڈیو گیم ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ میکسیمم یوز کریں. ٹک ٹاک نے سٹارٹ کیا تھا ود شارٹ فارمیٹ ویڈیوز, ریلز کی فارمیٹ میں انہوں نے شروع کیا تھا. یہ 14 سیکنڈ کے ویڈیو پھر وہ 30 سیکنڈ کے 1 منٹ تک کے ہو گئے. اس کے بعد دس ٹرینڈ کاٹ آن ود انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. یوٹیوب نے شارٹس نکال لیے, باقی فیس بک اور انسٹاگرام نے اپنے ریلز نکال لیے. اور ان کا میکینزم اس طرح کا ہے کہ وہ آپ کی مرضی کا کانٹینٹ آپ کو دیتے ہیں. دے نو ایگزیکٹلی کس قسم کا کانٹینٹ آپ صبح میں پسند کرتے ہیں, کس قسم کا کانٹینٹ آپ دوپہر میں پسند کرتے ہیں, کس قسم کا کانٹینٹ آپ رات میں پسند کرتے ہیں. میرے گھر پہ میرا جو یوٹیوب اکاؤنٹ جو ٹی وی کے اوپر ہوا ہے, لاگ ان ہوا ہے, وہ بڑا کنفیوز رہتا ہے, کیونکہ صبح کے ٹائم وہ کارٹون ریکمنڈیشنز دے رہا ہوتا ہے, مڈ ڈے میں وہ کوکنگ ریسیپیز بتا رہا ہوتا ہے, اور رات کے ٹائم وہ کرنٹ افیئرس کے اوپر چلا جاتا ہے. اٹس ریئلی کنفیوزڈ کہ یہ بندہ جو ہے اٹ سیمز ہی کینٹ میک اپ ہز مائنڈ. لیکن ایکچولی یہ جو میرے گھر کے ڈفرینٹ فیملی ممبرز ایکسیس کرتے ہیں, یہ ان کی واچنگ ہیبٹس کے اوپر ٹرین ہوا ہے. سو اٹ نوز واٹ ٹو گیو یو. اینڈ دا تھنگ از کہ پرانے وقتوں میں اگر کوئی بندہ ایک کوئی سیریز دیکھ رہا ہے یا مووی دیکھ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لگائی ہے اینڈ آفٹر 15 منٹس یو لائک یو نو اٹس بورنگ, اینڈ آپ بند کر دیتے ہو. بٹ یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آپ کو مل رہی ہے ریلز کے تھرو, یہ ایگزیکٹلی آپ کو وہ کانٹینٹ دیتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں, اور آپ کو چھوٹے چھوٹے فارمیٹس میں آپ اسکرول کرتے جاتے ہو بیکاز ود ایچ ویڈیو دیٹ یو آر واچنگ یو آر گیٹنگ ڈوپامین ہٹس, اور وہ آپ کے لیے ایک پلیجریبل چیز ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یو کی ناٹ کنٹرول یور سیلف. کل ہمارا پیپر ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, فائنل ایگزام ہے, لیکن جب میں انسٹاگرام پہ گیا آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ مائی سیلف, اور مجھے پتا تھا کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اینڈ یٹ اسٹل آئی واز ڈوئنگ دس. ویڈیو گیم جو ڈیزائن ہے, ایک زمانے میں ویڈیو گیمز ہوتی تھی جن کا ایک بگننگ تھا اور ایک اینڈ تھا, بٹ ناؤ یو ہیو انفینٹ گیمز لائک پب جی ہو گیا, فورٹ نائٹ ہو گیا, دیز آر انفینٹ گیمز. یہ آپ قیامت تک کھیل سکتے ہیں. آج کل جو گیمز آتی ہیں اس کے اندر اگر ایسی کوئی گیم ہو جس کا بگننگ اور اینڈ ہے, اس کو کہتے ہیں جی اس گیم کا کیمپین موڈ ہے. کیمپین موڈ ہے, اس میں آپ نے بگننگ ٹو اینڈ اس کو کیا, ختم ہوگی, لیکن پھر اس کا ایک آن لائن ورژن ہے جو آپ قیامت تک کھیل سکتے ہیں. اینڈ دا گیم نیور اینڈز. You just want more and more and more. So remember, if you're getting something for free, you are the product. آپ کو لگتا ہے یار میں نے تو گیم فری میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے. ایگزیکٹلی آپ کا ٹائم وہ بائی کر رہے ہیں, اور جو آپ کا ٹائم بائی کر رہے ہیں تو اس ٹائم کے بیسس کے اوپر they're going to sell you ads and they're going to sell you things inside the game itself. Like اس گیم کے اندر آپ کو پروڈکٹس بیچیں گے کہ اگر آپ نے مزید کوائنز آپ کو چاہیے تو یہ ویڈیو دیکھو. They want your time basically. Greatest currency جو اس وقت ہم اپنی دے رہے ہیں وہ ہمارا ٹائم ہے.
میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے فرام کیمبرج یونیورسٹی, پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, پروفیسر تھے. وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے, ان کو چاہیے وہ اپنا ٹائم ایکسپورٹ کیا کریں. دس از بیک ان دی ڈے وین آئی واز اسٹڈینگ آئی ٹی. کہتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہے, ان کو ٹائم ہول سیل میں ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ایپس کے تھرو لٹرلی ہم اپنا ٹائم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کو اپنا ٹائم دیتے ہیں اور وہ اپنے اس ٹائم کے بدلے پیسے بناتا ہے. ایسے بچوں کی ایگزامپلس بھی ہیں نیوز سٹوریز میں کہ ایک بچہ فورٹ نائٹ کھیلتے کھیلتے 18 گھنٹے کھیلتے کھیلتے مر گیا ایونچولی. سو اف یو آسک کہ کیا یہ جو ایپ ڈیولپرز ہوتے ہیں دے ہیو یور بیسٹ انٹرسٹ ایٹ ہارٹ؟ نو, آل دے کیئر اباؤٹ از دیٹ یو اسپینڈ ایز مچ ٹائم آن دیٹ ایپ ایز ہیومنلی پاسبل. اس میں آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے, آپ کی جان کو نقصان ہوتا ہے, آپ کو مالی نقصان ہوتا ہے, آپ کی اسپرچولیٹی کا جنازہ نکل جاتا ہے. دے couldn't care less. What they want is you to spend as much time as possible on those apps. Because ابھی جو کرنسی ہماری چل رہی ہے وہ ہے اٹینشن کی. Then everybody wants your attention. Everybody wants your attention. Even جو آپ کے پاس ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, everybody they want your attention. Because attention کے پیسے ملتے ہیں. آپ جتنا attention دو گے اتنے مجھے پیسے ملیں گے. So everybody is craving that. تو خرچہ آپ کا ہو رہا ہے, یعنی اصل میں جو ہے نا time is money, right? So ٹائم آپ خرچیں گے, منی مجھے ملے گا. سو اب یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں میں جب جاتے ہیں وی آر unable to stop ourselves. ساری باتیں پتہ ہیں, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں ہم کو پہلے سے پتا تھی, بٹ اسٹل ہم لوگ اس کے غلام بنے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کسی نہ کسی لیول پہ, the point I'm trying to make is کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں غلامی کرنی ہے, چاہے اپنی انیٹمی کی ہو, چاہے نیچرل لاز کی ہو, چاہے سوسائٹل لاز کی ہو, چاہے ہمارے لیگل سسٹم کی ہو, چاہے ہمارے اپنے نفس کی غلامی ہو یا کسی اور کی غلامی ہو. غلامی کسی نہ کسی کی تو کرنی ہے آپ نے. سو یو ول بی اے سلیو ان دس ورلڈ, چوز یور ماسٹر. جب ہم لوگ دین کی بات کرتے ہیں تو وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات. یہ ایک سجدہ جو ہم اللہ کے آگے کر لیتے ہیں نا, اصل میں یہ ایک فلسافیکل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ اے سلیو آف مائی ڈیزائرز, آئی ایم ناٹ اے سلیو آف مائی ڈیزائرز, آئی ایم ناٹ اے سلیو آف اینی تھنگ ایکسپٹ دیٹ آئی اوبے دا ون لارڈ. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فریڈم بہت اچھی چیز ہے, ٹرائی ڈوئنگ اٹ ٹو اے چائلڈ. ایک بچے کے سامنے اگر آپ ٹافیاں رکھ دیں اور بروکلی رکھ دیں اور اسپینچ رکھ دیں اور پروٹین فار ایگزامپل لین میٹ رکھ دیں, what do you think the child is going to go for? Every single time he'll go for the candies. آپ کہتے ہو بیٹا تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہو, جو مرضی کھانا ہے تم کھاؤ. He is going to go for those candies and donuts every single time. اس سے بچے کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا 100%. لانگ ٹرم میں ٹیمپریری تو فائدہ ہو جائے گا, کھاتے وقت تو بڑا مزہ آئے گا, بٹ لانگ ٹرم میں کیا ہے, نقصان ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا آپ کی مرضی ہے, آپ نے اسکول جانا ہے نہیں جانا, اٹھنا ہے نہیں اٹھنا, آپ کی مرضی ہے, ڈو وٹ ایور یو وانٹ. یو وانٹ ٹو بن واچ ٹی وی, دیٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. ہم نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا. اینڈ سی ویئر دیٹ چائلڈ اینڈز اپ. وہ تو آٹومیٹکلی اس طرف جائے گا. آپ کو پتا ہے اس وقت بچے جو سن رہے ہیں شاید ان کو بہت تکلیف ہوگی سن کے, ٹرکی میں اور قطر میں رو بلاکس بین ہو گئے فار انڈر 16s. رو بلاکس اٹس اے گیمنگ ایپ, رائٹ؟ ٹرکی اور قطر نے بین کر دیا, انڈر 16s کے لیے بین ہو گیا. آسٹریلیا میں سوشل میڈیا بین ہوا ہے for under 16s. You cannot make an account on Instagram or Facebook or whatever. You cannot do it. Steve Jobs کا مشہور انٹرویو آپ کو پتا ہے, جب اس سے پوچھا گیا, جب 2007 میں آئی پیڈ ایجاد ہوا, اس سے پوچھا گیا Mr. Jobs, your kids must surely love the iPad. To which he replied, my kids don't have an iPad. تو رپورٹر بڑا شوق ہوا, اس نے کہا hang on a second, you just in the press conference ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ جی آئی پیڈ از دا گریٹسٹ انوینشن ایور, اٹس بیٹر دین اے اسمارٹ فون, بیٹر دین اے لیپ ٹاپ, اینڈ یٹ یور کڈز ڈونٹ ہیو اٹ. کہتا ہے ان مائی ہاؤس وی بلیو ان اے ٹیکنالوجی فری انوائرمنٹ. بچے کہیں بھائی اسٹیو جابس تو ہٹلر سے بھی اوپر کی چیز ہوگا کوئی, اس طرح کیسے آپ کر سکتے ہو کہ بچوں کو آپ نے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے. بٹ اس کانسیپٹ کو نا مارکیٹنگ میں کہتے ہیں ڈاگ فوڈنگ. ایک ڈاگ فوڈ کمپنی ہے, اس کا نام ہے کیلکین, KALKAN. کیلکین ایک ڈاگ فوڈ کمپنی ہے. اس کا جو سی ای او تھا وہ جب بورڈ آف انویسٹرز کی میٹنگ میں جاتا تھا تو ڈاگ فوڈ کا کین میں سے کھاتے ہوئے جاتا تھا. He had a fork in his hand and the can opened and he would eat dog food while going into that meeting. Now if anybody's ever smelt dog food, it smells disgusting. کھانا تو دور کی بات ہے, اس کی اسمیل سے ہی بندے کو وامٹ آ رہی ہوتی ہے. But what he was trying to show to the board of investors was کہ I believe in my product so much I can eat it. یعنی میرا جو ڈاگ فوڈ بھی ہے اتنے سٹینڈرڈز پر بنتا ہے
کہ میں تو خود بھی کھا لیتا ہوں اس کو, کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے. تو اس کو مارکیٹنگ میں ہم کہتے ہیں ڈاگ فوڈنگ, کہ یو بلیو ان یور پروڈکٹ سو مچ کہ یو آر دا فرسٹ کسٹمر یور سیلف. میرا اگر ایک ریسٹورینٹ ہے لاہور میں یا اسلام آباد میں, اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی بیٹا کہیں اور سے کھا لو, میرے ریسٹورینٹ سے کھانا نہیں کھانا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف سی بات ہے کہ پھر گدے کا گوشت بیچ رہا ہوں میں آپ کو, جو میں اپنے بچوں کو نہیں کھلانا چاہ رہا. مجھے پتا ہے میں اپنے ریسٹورینٹ میں کیا کھلا رہا ہوں. تو بالکل اسی طرح سے جب اسٹیو جاب سے پوچھا گیا ڈو یور کڈز ہیو این آئی پیڈ, ہی سیڈ نو وے, نو دے ڈونٹ. ہی نیو واٹ ہی کریٹڈ, اس کو پتا تھا اس نے کیا ایجاد کیا ہے. سو اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کوئی چیز آ گئی ہے, لیٹس جسٹ ایوری بڈی ٹیک ایکسیس ٹو اٹ اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ود اٹ, بی ویری کیئرفل کس چیز میں آپ قدم رکھ رہے ہیں. اور کیا ہمارے بچے یا ہم خود کسی چیز کو بھی اڈاپٹ کرنے سے اس کے غلام تو نہیں بن جائیں گے؟ ول وی بیکم سلیوز ٹو دیٹ, اور ول وی ہیو سرٹن اماؤنٹ آف سیلف ڈسپلن کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ ان چیکڈ جانے دیں کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی چیز کو, تو یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. بالکل اسی لیے ہمیں اب یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ گو کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. آئی ہیو اے اسمارٹ فون, آئی ہیو این آئی پیڈ, آئی ہیو اے میک بک ایز ویل, آئی ہیو دا فل پیکج, بٹ آئی نو واٹ ٹو ڈو ود اٹ. اور میرے اندر اتنا ڈسپلن ہونا چاہیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کروں اور اپنے ڈیٹرمنٹ کے لیے استعمال نہ کروں. اینڈ دیٹ کمز فرام مائی, یعنی one of the ways, there are many ways to cultivate it, but one of the most powerful ways to cultivate that is جب آپ کا ایک کور بلیف کنیکٹڈ ہوتا ہے نا, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا. میں اس دنیا میں بڑے چھوٹے عرصے کے لیے آیا ہوں ٹو ڈو دا بیسٹ دیٹ آئی کین ان دا سرکمسٹانسز دیٹ آئی ہیو بین گیون. ہر بندہ اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق بیسٹ طریقے سے دنیا کے اندر رہنا بھی چاہتا ہے اور گیو بیک بھی کرنا چاہتا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں اپنا ٹائم ضائع کروں. میرے لیے ایچ مومنٹ از ویری پریشیس, اینڈ سو either that time is going to be spent working for this world کہ میں کچھ کما رہا ہوں, کچھ ارن کر رہا ہوں, اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہوں, یا پھر اپنی آفٹر لائف کے لیے کچھ کر رہا ہوں. So this is the time where we have to ask some very serious questions کہ اصل میں میری ڈیسٹینیشن کہاں ہے. So first of all آپ اپنی ڈیسٹینیشن کا تعین کریں, میں نے جانا کدھر ہے. So جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, میں آپ کو چھوٹا سا ہوم ورک دے رہا ہوں آج کے لیے, اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ you decide کہ آپ کے لیے گول کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. یو مائٹ سے مجھے نہیں پتا میری ڈیسٹینیشن کیا ہے, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ پھر اپنا SWOT انالیسس کریں. SWOT انالیسس کہتے ہیں اپنی اسٹرینگس کو لکھیں ایک پیس آف پیپر پہ, اپنی ویکنیسز کو لکھیں, جو آپ کے پاس اس وقت اپرچونیٹیز ہیں ان کو لکھیں, اور جو آپ کے پاس تھریٹس ہیں ان کو لکھیں. ڈو یور اون SWOT انالیسس. میری اسٹرینگتھ کیا ہے, واٹ ایم آئی گڈ ایٹ, میرا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, ایم آئی این انٹروورٹ اور این ایکسٹروورٹ, ہاؤ ڈو آئی لیو مائی لائف. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی میری ویکنیسز کیا ہیں, کون سی ایسی چیزیں جو جن میں اچھا بالکل بھی نہیں ہوں, اور شاید اگر میں اس میں اپنے آپ کو لے کے جاؤں گا تو میں اتنا سکسیسفل نہیں ہو سکتا. میرے پاس کرنٹلی اپرچونیٹیز کیا ہیں, اینڈ واٹ آر دوز تھریٹس. تو ونس یو رائٹ دوز تھنگس ڈاؤن, دین یو کین اسٹارٹ ٹو ڈیسائڈ کہ میں نے جانا کہاں ہے. جب آپ کو اپنی منزل پتہ چل جاتی ہے, فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ جی میری منزل ہے, میں نے کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, میری منزل ہے میں نے فلاں پہاڑ پہ چڑھنا ہے. تو اگر آپ نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ پھر وہاں سے اپنے آپ کو ریورس انجینئر کرتے ہو. آپ کہتے ہو اچھا میں نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے, تو اس سے پہلے مجھے کیا کرنا ہوگا, آئی نیڈ ماؤنٹین کلائمبنگ گیئر. اوکے, سو ماؤنٹین کلائمبنگ گیئر کیسے آئے گا, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے. اچھا پیسے کہاں سے آئیں گے, اچھا میں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اس کے لیے میں نے کچھ اسکیم بنانی ہے. سیکنڈلی آئی ہیو ٹو بی فزیکلی ویری ویری فٹ. فزیکل فٹنس ابھی میری ہے نہیں, ابھی نہیں ہے, کب تک ہو جائے گی, کچھ عرصے میں ہوگی, بٹ اس کے لیے مجھے یہ کچھ روٹینز بنانی پڑیں گی. And then you reverse engineer and you find out کہ آج مجھے کیا کرنا چاہیے. So if I want to climb a particular mountain 5 years from now, that's the plan, then what should I be doing right now? Now جس بندے کا یہ پلان ہے, یا فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے میں نے بہت بڑا اسکول بنانا ہے پاکستان کے اندر جو فری ایجوکیشن دے گا, کوئی کہتا ہے میں نے ہسپتال بنانا ہے جو پیسے بھی کماؤں گا اور فری کام بھی کراؤں گا انشاءاللہ, کوئی کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, وہ جو بھی آپ کے بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان و رحیم ہے, وہ تو آپ کے آئیڈیا پہ بھی آپ کو ریوارڈ دے دیتا ہے. یعنی نیکی سوچنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر آپ کو دے دیتے ہیں. جب آپ کریں گے تو کم از کم 10 ٹائمز ملے گا آپ کو, کم از کم 10 ٹائمز. بٹ ہمارا مسئلہ یہ ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا, جیسے کہ سوچنے پہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے. اس وقت تک میری نالج کے مطابق سوچنے پہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے. کل کو لگ جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس وقت کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو سوچو بڑے بڑے آئیڈیاز. آپ سوچو اس وقت اگر ہم میں سے سارے بڑے بڑے آئیڈیاز سوچتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس ود مائی لائف,
I want to do this with my life. میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ بڑے بڑے آئیڈیاز, سب سے بڑا اسکول بنانا ہے, سب سے بڑا اسپتال بنانا ہے, سب سے بڑی یونیورسٹی بنانی ہے, سب سے بڑا تھنک ٹینک بنانا ہے, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آپ میں سے اگر 5% لوگ بھی وہ کر گزریں جو وہ چاہ رہے تھے, will that make this country a better place or worse? It's going to make it a better place. مسئلہ یہ ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا. ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں اپنی سوچ کے اندر کہ ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا. ہمیں عادت پڑ گئی ہے صرف فالوور بننے کی, کہ ہمیں کوئی آ کے مسایا آئے, ہمیں بچائے آ کے, ہمیں بتائیں جی جانا کدھر ہے, ہم پھر ادھر جائیں گے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, if I ask people کہ یار آپ کس پروفیشن میں ہو, کہتے ہیں جی وہ اس طرف ٹرینڈ یوں چل رہا تھا تو میں نے جوائن کر لیا. I travel across Pakistan and internationally and I talk to different students and I ask them آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں, کیونکہ یا تو کہیں گے امی ابو نے بھیجا ہے, یا کہیں گے مارکیٹ میں یہ چل رہا تھا, اپنا خود کچھ بھی نہیں ہے, اپنا SWOT انالیسس نہیں کیا, بس مجھے فلاں نے کہا تھا, حالانکہ میرا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے جس فیلڈ میں آ گیا ہوں. تو چلے غلطی اگر پہلے ہو گئی, لیٹس ناٹ میک مسٹیکس ناؤ. تو اپنا SWOT انالیسس کریں اور سوچیں, جب آپ کے پاس گول ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا آج آپ نے کیا کرنا ہے. مجھے اگر یہ پتا چل جاتا ہے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر جو ٹائم میں یہاں پہ ضائع کروں گا نا, مجھے وہ چبھے گا. I could be reading something right now, I could be working on my physical fitness. اگر میں نے وہ پہاڑ چڑھنا تھا تو جو ٹائم میں یہاں پہ اب 3 گھنٹے ضائع پھر میں نہیں کر سکتا, مجھے وہ چیزیں چبھیں گی پھر, کہ زیاد صاحب گول تو آپ کا وہ تھا, آپ یہ کیا کر رہے ہو, ٹائم ضائع کر رہے ہو. دیکھو ایوری بڈی نیڈز R&R, ریسٹ اینڈ ریلیکسیشن, ہر بندے کو چاہیے ہوتی ہے, بٹ ٹو بی obsessing over devices and things of this nature for this extended period of time, that doesn't make any sense whatsoever. So یہ وہ وقت ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے خاص طور پہ وہ جاگے, اپنے گولز کو بنائے, اپنے پرپسز کو اسٹیبلش کرے. کوئی کام, فائنلی میں آپ سے یہ کہوں گا, دیکھو رزق تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ آپ کو دے گا, ٹینشن نہیں لینی آپ نے, رزق آپ کو ملے گا. ہر انسان کا جتنا لکھا ہوا ہے نا وہ اس کو اتنا ہی ملے گا, اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملے گا, نہ 1 روپیہ کم ملے گا. آپ کی قسمت میں اگر $1 ملین لکھے ہوئے ہیں, یو گونا گیٹ اٹ. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو یعنی لینے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. حلال کر لو تب بھی وہی ملے گا, حرام کرو گے تب بھی وہی ملے گا. ایک سے آپ کو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی, ایک میں صرف دنیا ملے گی اور آخرت میں کچھ بھی نہیں. دعا ہم کیا کہتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دعا یہی ہے, دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے. سو ملنا تو آپ کو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ your risk will chase you greater than death will chase you. جس طرح موت آنی ہے نا, کلو نفسن ذائقۃ الموت, جس طرح موت آنی ہے اس طرح رزق بھی مل کر رہے گا. You will get it. But question یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہیں اس طرح دے گا جس طرح چڑیوں کو دیتا ہے. کہ چڑیا کیا کرتی ہے, ہر صبح اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے خالی پیٹ, اور جب واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. لیکن یہاں سوال کیا ہے, ہر روز چڑیا گھر سے نکلتی ہے, گھر پہ بیٹھتی نہیں کہ منو سلوا نازل ہوگا اور مجھے مل جائے گا. یعنی توکل کرنا ہے لیکن پہلے اپنا اونٹ بھی باندھنا ہے نا. توکل ضرور کریں سب سے, اور ضرور 100% کرنا ہے آپ نے, لیکن اپنے اینڈ کا بھی کام کرنا ہے آپ نے. اگر آپ اپنا اینڈ بھی کریں گے اور توکل بھی کریں گے, دین یو گونا گیٹ انشاءاللہ جو بھی آپ کے لیے لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بہترین طریقے سے ملے گا, اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سو آج انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ لوگوں نے ہوم ورک جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ یاد ہے نا, بھول تو نہیں گئے. گھر جا کے اپنا SWOT انالیسس کریں, میری اسٹرینگس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں, SWOT. اور پھر فیصلہ کریں کہ ونس یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے کہاں جانا ہے, پھر آج سے لیٹ دس بی دا فرسٹ ڈے آف دا ریسٹ آف یور لائفز. I believe that everyone in their lives gets second chances. Second chances ضرور آتے ہیں. Don't think کہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا تو میں گیا, ابھی تک میں نے ٹرائی کیا تھا, زیادہ بھائی میں نے ٹرائی کیا تھا لیکن وہ نہیں ہوا, اب میں کیا کروں. کوئی بات نہیں, ٹرائی اگین. If that is what your passion is, Confucian saying ہے نا, if you make your passion into your profession, you won't have to work a single day of your life. آپ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لیں, زندگی میں آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کام کر رہے ہو. یہ جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا, یہ میں اس وقت کام پہ آیا ہوں. میرے آفس میں آپ پوچھیں گے, وہ کہیں گے زیاد بھائی اس وقت کام سے باہر گئے ہیں, یہ کام ہو رہا ہے. I love interacting with people. This is my passion. This is what I do. And میرے لیے this is not work. I don't think of this as work. I think of this as who I am and this is my core and this is my identity. تو جب میں یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باتیں, traveling around the world, آگے پیچھے لیفٹ رائٹ, تو this does not seem like work to me. کہ لوگوں کی لائفز میں کچھ چینجز آ رہے ہیں. So inshallah take that first step today.
اینڈ ریمبر دیٹ جب بھی آپ پہلا قدم لیتے ہیں اللہ کی طرف, اللہ آپ کی طرف 10 لیتا ہے. یو واک ٹوورڈز ہم, ہی رنس ٹوورڈز یو. سو لیٹ دس بی دا فرسٹ ڈے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. جو آپ کے اچھے ایسپریشنز ہیں, جو بھی آپ کے گولز ہیں, اللہ ہمارے ملک اور اس امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.